السلام علیکم دوستو، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے۔ ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا اور ان کے پاس فقط ایک ہی گائے کی بچیا تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے، اس کے بعد اس بزرگ کی وفات ہوگی اور بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہوگی، اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کو بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار ہوا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ایک حصے میں سوتا تھا، ایک حصے میں عبادت کرتا تھا اور ایک حصے میں ماں کی خدمت کرتا تھا۔ روزانہ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹ کر لاتا تھا اور ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا اور 1/3 اپنی ذات پر خرچ کرتا اور 1/3 اپنی والدہ کو دے دیتا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا، میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے جنگل میں فلاں جھاڑی کے پاس اللہ کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو، اے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق علیہ السلام، کہ خدا میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے، اور اس بچے کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے اور اس کی کھال اسی طرح چمک رہی ہوگی گویا سورج کی کرنیں اس میں نکل رہی ہیں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا، دعا مانگی تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہوگی تو یہ اس کو پکڑ کر گھر لایا تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر تم ماں سے مشورے کے بغیر گائے میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو۔ لڑکے نے کہا، تم خواہ جتنی بھی زیادہ قیمت دو، لیکن میں اپنی ماں سے مشورے کے بغیر ہرگز گائے نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے ماں سے سارا ماجرا بیان کیا تو ماں نے کہا، یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہو، اے بیٹا اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ سے لڑکے نے بازار میں جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے تو تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر خریدیں گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل میں ایک مالدار آدمی جس کا نام عامیل تھا، اس کے چاچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پوچھا تو آپ نے فرمایا، تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل میں گائے کے رنگ، اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث شروع کر دی۔ آخر کار جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ جب لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو ہو ایسی ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ لوگوں نے گائے کو اس چمڑے میں بھر کر سونا اس کی قیمت دے کر خریدا، اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا۔ وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چاچا کے دونوں لڑکے ہیں۔ اس واقعہ سے بہت سی عبرت انگیز اور نصیحت امیز باتیں معلوم ہوئیں، جن میں سے چند یہ ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے۔ دیکھ لو کہ اس مرد سالہ نے صرف ایک بچیا چھوڑ کر وفات پائی تھی، لیکن اللہ نے اس میں خیر و برکت عطا فرمائی اور ان کے وارثوں کو اس ایک بچیا کے ذریعے بے شمار دولت ملی۔ اس مرد صلاح نے اولاد پر شفقت کرتے ہوئے ایک بچیا کو اللہ کی امانت میں سونپا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولاد پر شفقت رکھنا اور اولاد کے لیے مال چھوڑ جانا اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ غیب سے بے شمار رزق کا سامان عطا فرما دیتے ہیں۔ دیکھ لو اس یتیم لڑکے کو ماں کی خدمت اور فرما برداری کی بدولت اللہ تعالیٰ نے کس قدر صاحب مال اور خوشحال بنا دیا۔
अल्लाह ताला के हकाम में बहस करना मुसीबतों का सबब हुआ करता है। देख लो, बनी इसराइल को एक गाय ज़िबा करने का हुक्म हुआ था और वो कोई सी भी एक गाय ज़िबा कर देते तो फ़र्ज अदा हो जाता। मगर जब इन लोगों ने बहस शुरू कर दी कि गाय कैसी हो, कैसा रंग हो, कितनी उम्र हो, तो मुसीबत में पड़ेगी, तो इन्हें एक ऐसी गाय ज़िबा करनी पड़ी जो बिल्कुल नायाब थी। इसलिए इसकी इतनी कीमत अदा करनी पड़ी कि दुनिया में किसी गाय की इतनी कीमत ना हुई और ना आइंदा होने की उम्मीद है। जो अपना माल अल्लाह की अमानत में सौंप देते हैं, अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमाता है और इसमें बेहिसाब खैर व बरकत अता फरमा देता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।